الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، ہفتہ وار درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے صورت میں یعنی اسی کی آیت میں جو آیت نمبر 53 ہے میرا خیال ہے، اور 13ویں سپارے کی ابتدا ہے۔ وما ابرئ نفسی میں نے انسانی نفس کے جو مختلف حصے ہیں ان کا ذکر کیا تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس میں جس عاجزی و انکساری کا اظہار کیا تھا اس کی تفصیل بیان کی تھی۔ آپ پھر بادشاہ کی درخواست پر، بادشاہ کے بلانے پر بلانے پر آپ بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے، اور بادشاہ نے جو آپ سے کہا اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں سماعت فرمائیں۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی برات ظاہر کرنے کے بعد سارے کیس کو اس نے سنا کہ آپ پہ جھوٹے الزام لگائے گئے، آپ کو قید میں ڈالا گیا، آپ سچے تھے۔ بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے آپ کو کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ ائتونی بھی استخلصہ، کہ میں اس سے بناؤں اپنے لیے مخلص دوست نفسی، یعنی اس میں استفعال ہے، یعنی بادشاہ کی طلب تھی کہ آپ کو وہ اپنا ایک بہت قریبی مشیر، بلکہ صدر مشیر، نائب السلطنت بنا دے۔ آپ سے اس نے پوچھا کہ بھئی آپ نے میرے خواب کی تعبیر کیسے بیان کی ہے؟ تو روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے سارے کا سارا خواب بادشاہ کو جس وقت ہوا، جس دن ہوا، سارا تفصیل سے اس کو سنا دیا۔ بادشاہ نے یہ اپنا خواب کسی اور کو نہیں بتایا تھا سوائے گاویں کے اور یا ان خوشوں کے۔ بادشاہ مزید حیران ہوا۔ پہلے تو تعبیر پہ اس کو آپ کی عقلمندی اور آپ کی عظمت کی، اور پھر آپ کے کردار کی عظمت کی ساری چیزوں کی تصدیق ہوئی۔ اب اس بیان سے وہ سمجھ گیا کہ آپ کے پاس کوئی غیبی قوت و طاقت ہے اللہ کی طرف سے، یہ کسی بھی طاقت ہے، کیونکہ اللہ کو شاید ممکن کا ایمان نہ ہو۔ تو اس پہ آپ کی شخصیت کے پر اسرار یا پر عظیم یا ایک بہت یعنی قوت اور طاقت ہونے کا یقین ہو گیا۔ یعنی آپ کی گویا کہ نبوت، اگر یعنی جو آپ اپنے اللہ کا اور اپنے مذہب کے پرچار کرے تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ پھر جب اس نے آپ سے باتیں کی، فلما کلم، پھر وہ کہنے لگا کہ آج کے دن آپ ہمارے پاس مقیم اور نہیں، آپ ایک ہمارے پاس اس مکان کے قسم کے مالک ہیں اور امانت دار اس لحاظ سے ہیں کہ میں آپ کو یہ امانت سونپ رہا ہوں، یہ ذمہ واری کی ایز اے صدر مشیر یا نائب السلطنت۔ اور اس نے آپ کی امانت اور صداقت جو تھی اس کے وہ حقیقت کو جان چکا تھا، کیونکہ آپ جب سے رہ رہے تھے، کافی سال ہو گئے تھے رہتے ہوئے، جیل میں رہتے ہوئے کافی سال ہو گئے تھے، اور آپ کی صداقت یعنی آپ کے جن پہ الزام لگانے والے تھے انہوں نے بیان کر دی تھی۔ اب آپ نے اس کے جواب میں، اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب بادشاہ نے یہ خواب دوبارہ ان سے سنا اور تعبیر سنی اور آپ کا کردار دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ خواب تو سچا ہے۔ لیکن جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے جب یہ خواب سنا تو ان کا خیال تھا کہ ممکن ہے سچا ہو، ممکن ہے جھوٹا ہو، جس طرح خواب و خیال ہوتا ہے، لہٰذا کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن بادشاہ آپ سے ملاقات کے بعد سمجھ گیا کہ اگر یہ خواب سچا ہوا تو پھر میں کیا کروں گا، یعنی پہلے تو ہوگی بڑی متوفر بارش ہوگا، پھر ہم وہ 6 سال تک وہ کیسے چیزوں کے اکٹھا رکھیں گے تاکہ جو سخت قحط آئے گا اس میں ہم لوگوں کی کو محفوظ کر سکیں۔ شاید بادشاہ کے دل میں بھی لوگوں کا خیال تھا۔ بادشاہ نے اپنے عمرا سے کہا کہ بھئی یہ اگر خواب سچا ہوا تو کون ہے جو ذمہ داری قبول کرے؟ کسی نے کہا خواب بھی سچا نہیں ہوتا، ہر کوئی گھبرا رہا تھا، کیونکہ یعنی 12 سال کی بات تھی، کون جانتا کیا ہوتا ہے، کل کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو نور نبوت سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کو دکھا دیا تھا، اور آپ کے سامنے تو ایسے معاملہ تھا جس طرح کہ شخص کے سامنے پلیٹ میں کوئی چیز پڑی ہو، آپ اسے بولے تو اب کوئی بھی اس پورے مجمع میں ایسی شخص یا ایسی ذات نہیں تھی جو اتنے بڑے چیلنج قبول کرتے۔ تو پھر آپ نے اس چیلنج قبول کیا۔ اس کی سماعت فرمایا، اگلی آیت میں ذکر ہے۔ قال اجعلني على خزائن الأرض
حفيظ عليم. ان حالات میں آپ نے جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ بھئی میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، مجھے آپ یعنی بنا دیں زمین پہ کا اس کا ذمہ وار بنا دیں، اور میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اور میں جانتا ہوں یعنی اب اس میں یہ ہے کہ جو کردار کی یا جو آپ کی کسی جاب کی جو کوالٹیز ہے قرآن مجید نے بیان کی ہیں کہ اس میں سب سے پہلے تو وہ امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، کردار کا کمزور نہیں ہونا چاہیے، بے ایمان نہیں ہونا، لالچی نہیں چاہیے. جو بھی اگر آپ کسی کو ایم ایل اے بنا رہے ہیں، ایم پی اے بنا رہے ہیں، پرائم منسٹر بنا رہے ہیں، ڈی سی بنا رہے ہیں، سیکٹری بنا رہے ہیں، کوئی بھی ایسی پوسٹ ہے جس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں، عوامت الناس کا اثر ہے، ایس پی بنا رہے ہیں تو جج بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت دار ہو، امین ہو، خائن نہ ہو، لالچی نہ ہو، پھر حفیظ حفاظت کرنے والا ہو، لالچی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اپنا پیٹ بھرتا رہے اور دوسروں کی پرواہ نہ کرے، علیم جاننے والا ہو، اسے پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اور مجھے کیسے کرنا ہے. تو یہ 3 خصوصیات ہیں جو صاحب کردار کے لیے قرآن مجید نے بیان کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک میں تمام اپنے گورنر حضرات کے لیے جن کو آپ بھیجتے تھے ان کو ان کی تاکید کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جو مؤہل لوگ ہیں ان کا خیال کرنا، جو پہلے اگر تم کوئی علاقہ فتح کرتے ہو تو ان کو بغیر کسی دلیل کے ان کو وہاں سے نہ ہٹانا، ان کو رہنے دینا. اور کئی لوگوں نے آپ سے گزارش کی یا رسول اللہ ہمیں کوئی عہدہ دیجیے، تو آپ نے ہمیشہ یہ کہا اگر مؤہل ہوتا تو دے دیتے، اگر نہیں ہوتا تو کہتے کہ اس کی خواہش مت کرو. حضرت عباس کو آپ نے کسی کی چابی نہیں دی بلکہ اس جو پہلے علم بردار تھا اس کو دی تھی. پھر حضرت عبد الرحمن بن سمرہ نے ایک دفعہ درخواست کی تو آپ نے کہا عبد الرحمن عہدے کی طلب مت کیا کرو، اگر عہدے کی طلب کرو گے تو آزمائش میں پڑ جاؤ. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ عہدے کی طلب کرتے ہیں تو آپ اس کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے، جب چاہت اور خواہش ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کوئی اگر اصول بھی قربان کرنا پڑے تو آپ قربان کر دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں، وہ میرے پاس رہے، تو اس کے لیے آپ کمی بیشی کو پسند کر لیتے ہیں، آپ مفادات کے ٹکراؤ میں کمزور پڑ جاتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس عہدے کا جو مفاد ہے یا جو عوامی مفاد ہے اس سے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن جب آپ نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ کے اندر اتنی عظمت ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا مفاد کی پرواہ نہیں ہوتی، اس عہدے کی مفاد کی پرواہ ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ آپ عہدے کی کوشش نہ کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اس میں کمزور پڑ جائیں گے. یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اگلی آیت میں جو یوسف نے جب اس کو قبول کیا تو آپ کا کیا کردار آتا، آپ سماعت فرمائی. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. آیت مبارکہ بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو بیان کر رہی ہے. فرمایا کہ اس طرح ہم نے یوسف کو کیا ہوا اسٹیبلش کر دیا، مکہ ناکمنی اسٹیبلش کر دی، یعنی آپ کی پاور اور اتھارٹی اسٹیبلش کر دی مصر پہ. یہ بھی روایت میں ہے کہ بادشاہ نے پھر آپ کے پاس سارا ہی سونپ دیا. جب کہا ہے نا پہلا سال تو ساری ہی کہا کہ بھائی میں آپ بادشاہ جو مرضی کریں، میں آپ کی بات مانوں گا. یعنی اس کا تو اسے خوف تھا 6-7 سالوں کا، اور جب پہلا سال آیا تو اسے کہا کہ بات تو سچی ہے. یہ واقعہ آج سے 6 سال پہلے انہوں نے بتا دیا تھا، یہ 7 سال پہلے بتا دیا تھا. تو آپ کو کہ عملاً بادشاہ بن گئے. اب فرمایا کہ ہم نے اسٹیبلش کر دیا کہ جہاں وہ چاہے کر یہ تبوا، کہ جہاں وہ چاہے اس زمین میں ایسا وہ کرے. جن ان کو پوری اتھارٹی آ گئی. پھر آپ کے بھائی بھی آ گئے، اس سے بنی اسرائیل کو وہاں طاقت و قوت بھی ملی. جس طرح وہ چاہے میں جیسا فرمایا نصیب برحمت نام، کہ ہم اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتے ہیں یہ دے دیتے ہیں. یعنی فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو چاہیں دے دیتے ہیں. کہاں سے یوسف بھائیوں نے اپنی طرف سے بھگا دیا، کنویں میں گرا دیا، غلام بنا دیے گئے، قید میں ڈالے دیے گئے، اور آج مصر کے وہ بادشاہ بن گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پلاننگ ہے، اس کا اپنا حکم ہے، اس کی اپنی تقدیر ہے جو اس نے لکھی ہوئی ہے، اور وہ اپنی تقدیر کو بدلتا بھی ہے اور اس قائم بھی رکھتا ہے، اسی کے پاس طاقت ہے. لیکن آگے اللہ نے اپنا رسول بتایا کہ لا نضیع اجر المحسنین، کہ میں عادل ہوں، غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، عادل بھی ہوں. تو جو اچھے ہی کام کرنے والے ہیں، جو محنت کرنے والے، ان کو میں اجر کو ضائع نہیں کرتا.
یہ ہے بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم تقدیر کا مطلب لیتے ہیں بہت غلط لیتے ہیں. تقدیر کا مطلب سونا نہیں، تقدیر کا مطلب جہالت نہیں، تقدیر کا مطلب بیوقوفی بغیر سوچ کے عمل کرنا نہیں، تقدیر کا مطلب دھوکہ دینا نہیں اس میں کہ میں جنت میں جاؤں گا. تقدیر کا مطلب ہے صحیح عمل، اور صحیح عمل کو اللہ تعالیٰ اپنے عدل سے اور اپنی مہربانی سے ضائع نہیں کرتا. ہم اچھائی کرنے والے کو بھلائی کر. دیکھیے حضرت یوسف نے اچھائی کی، بھائیوں کو معاف کر دیا، مالک کا خیال کیا، عورتوں کو معاف کر دیا جنہوں نے کیا، صحیح بات کی، بادشاہ کے صحیح حق کی بات کی، اور اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنا. اب کہا جاتا ہے کہ قحط اتنا سخت تھا کہ پہلے سال لوگوں نے اپنے پاس جو سال پچھلے سال کا بچہ پڑا تھا اس کو استعمال کیا. دوسرے سال انہوں نے ان کے پاس جو کچھ پڑا ہوا فالتو تھا اس کو بیچ دیا. تیسرے سال انہوں نے اپنے مویشی بیچ دیے. چوتھے سال انہوں نے اپنی زمینیں بیچ دی. پانچویں سال انہوں نے اپنے اولادوں کو خدمت پہ لگا دیا کہ یار ان کو لے جاؤ اور ہمیں اس کے بعد دو. اور سب کچھ دولت جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، حکومت کے پاس تھی، کیونکہ آپ نے جمع کیا ہوا تھا یا کوئی چند چار بندوں نے. پھر جناب چھٹے سال نے کہا کہ ہم بھی آپ کے غلام ہیں، ہمیں آپ کھانا دے دیں. اب حضرت یوسف کی میں نے قریب بھی کیا ہے کہ انبیاء جو اپنے وقت کے بہت بڑے لیڈر، بہت بڑے سائنٹسٹ، بہت بڑے مفکر، بہت بڑی شخصیت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو وہ خصوصیات نوازتا ہے جو عام انسانوں کو ملتی ہی نہیں ہے. دنیا کے کسی لیڈر کو نہیں ملتی جتنی کسی نبی کو ملتی ہے. تو آپ نے اس زمانے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھا، یعنی آج سے کوئی 4000 سال پہلے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اندازن میں بات کر رہا ہوں. آپ نے اس وقت اتنی اچھی لاجسٹک پلاننگ کی کہ 6 سال کی غذا کو، مواد غذائیہ جن کو گھن لگ جاتا ہے، جن کی 3 مہینے کے بعد جن کے اندر جرمینیشن شروع ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی، کیونکہ اس کے اندر لائف ہے، تو اس میں آرگینک چیزیں ہیں، پھیل بڑھنے والی چیزیں ہیں، ان کو آپ نے اس طرح سٹور کیا کہ اگلے 6 سال تک نہ صرف لوگوں کو غذا دی بلکہ باہر سے بھی لوگ آپ سے غذا لیتے تھے اور آپ لوگوں کو دیتے تھے. اور روایت میں ہے کہ آپ بادشاہ کو کم کھانا دیتے تھے اور خود بھی کم کھانا کھاتے تھے، کمزور ہو گئے. بادشاہ نے کہا کہ مجھے آپ کھانا کم دیتے ہیں. آپ نے کہا اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کو لوگوں کا احساس ہو، اور میں خود بھی کم کھاتا ہوں تاکہ مجھے لوگوں کا احساس ہو. اچھا، بعض روایت میں کہا گیا ہے کہ جب بادشاہ نے آپ کو بٹھایا تو آپ کو عزیز مصر کی جگہ لگا دیا. بعض روایت میں ہے کہ عزیز مصر مر گیا تھا اور زلیخا نے آپ سے شادی کی. بعض روایت میں آپ نے اس سے شادی نہیں کی، کسی اور سے شادی کی اور آپ کی بہت ساری اولاد ہوئی. مختلف روایات ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ اچھائی کریں گے، بھلائی کریں گے، امانتداری کریں گے، دیانتداری کریں گے، لوگوں کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. پھر اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے، اگلی آیت سماعت فرمائیں. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اب آخری آیت یہ ہے کہ آخرت کا جو اجر ہے، جو ایمان لانے والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، عقل والے ہیں، ان کے نزدیک جو آخرت کا اجر ہے وہ دنیا سے بہت زیادہ ہے. اچھا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ دیکھیں کہ آپ شریعت کے مالک، روحانیت کے مالک، بادشاہت اور ایگزیکٹو کی حیثیت کے مالک، لیکن آپ کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا، جبکہ آپ کو مال غنیمت کا 5واں حصہ ایز اے رئیس مملکت، اس میں آپ کو اجازت تھی کہ آپ اس میں خرچ کریں. اس 5 حصے میں بھی کا 5واں حصہ آپ کے پاس تھا، باقی جو 4 حصے تھے وہ یعنی فقراء غرباء کے لیے تھے. تو آپ اس کے باوجود وہ سب تقسیم کر دیتے تھے. اور آپ نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کر کھودی. حضرت عمر کے زمانے میں جب کہتا ہے تو آپ بیمار ہو گئے، تھوڑا کھاتے تھے اور فکر سے بیمار ہو گئے کہ خلق خدا کا کیا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ جن کو آخرت کا، یہ وہی لوگ ہیں جن کو آخرت کا فکر ہے، اللہ کے یہاں جواب دہی کی فکر ہے. اسلام میں رئیس مملکت تو عام آدمی، ہر آدمی جواب دہ ہے. ایک تو لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے عدالتوں میں، اور ایک خدا کے سامنے جواب دہ. عدالتوں میں تو گواہی اور شواہد ہونے کی وجہ سے بچ جائیں گے، لیکن اللہ کے یہاں یہ بچایا نہیں ہوگا. تو یہ فرمایا کہ بھئی جو آدمی ایمان لانے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، کانوا یتقون، ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے. آج کے درس پہ اختتام کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو منظور کا مقبول فرمائے. میرے اگر بیان میں کوئی کوتاہی ہوگی تو معاف فرمائے. آپ کو قرآن مجید کو غور سے پڑھنے کی اور اس کا پیغام محبت سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ کو عادل اور نیک حکمران عطا فرمائے. ہمیں اسلام کی عزت اور ناموس کی سربلندی کا سبب بنائے، پسماندگی کا اور اسلام کی شرمندگی کا سر نہ بنائے ہمارے اعمال کے سبب. اور ہم پہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.